تو اللہ کے بندو جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھائیاں یاد کیا کرو. لیکن یہاں پر ایک گزارش میں کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ جیسے فوت ہونے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہ کے نبی نے دعا کرنے کا کہا ہے, لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا جنازے کے بعد نہ کریں, یہ بدعت ہے. اور کہتے ہیں کہ جب بیٹھے ہوں تعزیت کے لیے, پھوڑی جسے کہتے ہیں, اس کے اوپر نہ کی جائے اجتماعی دعا, یہ بدعت ہے. تو اللہ کے بندو, اللہ کے رسول نے دعا کا تو کہا ہے, اجتماعی نہیں مانگی تو آپ اس کو بدعت کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا ہے کہ مرنے والے کی اچھائیاں یاد کرو, لیکن باقاعدہ سپیکر کا اہتمام کر کے اور علماء کا کھڑا ہونا اور بتانا کہ اس میں یہ خوبیاں تھی وہ خوبیاں تھی اور جلسے کی صورت بنا دینا, 2 گھنٹے تک 1 گھنٹے تک خطابات جاری رہنا, یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں. اچھائیاں یاد جنازہ سامنے رکھ کے کسی کی میت پر نہیں اللہ کے نبی نے کی. بس عام بات کرتے ہوئے جب غسل دے رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں, آپ اس کی اچھائیاں یاد کرتے رہے, آپس میں 2 بندے 3 بندے بات کرتے رہے, لیکن پراپر پلان کے ساتھ. اور یہ علماء کے جنازوں پر عام ہو گئی یہ بات کہ کوئی بڑا عالم فوت ہوتا ہے, اس کی چارپائی کو رکھ کے ایک خطیب صاحب آتے ہیں, ایک عالم آتے ہیں, ان کے اندر یہ خوبیاں تھی, بڑے نیک تھے, یہ کام درست ہے لیکن طریقہ درست نہیں ہے. ویسے ہی جیسے میت کے لیے دعا مانگنا درست ہے, لیکن اجتماعی دعا جنازے کے بعد وہ طریقہ درست نہیں ہے. قبر پر جا کر اجتماعی دعا مانگیں. تو اللہ کے بندو صرف کام کا درست ہونا ضروری نہیں, طریقے کا بھی درست ہونا ضروری ہے. اور جو چیز آپ دوسروں کو کہتے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں. جو دوسرے کریں اس کو تو آپ کہہ دیں, یہ دیکھیں اجتماعی دعا کر رہے ہیں جنازے کے بعد, بدعت کر رہے ہیں, اور خود آپ 2 گھنٹے کی تقریریں میت کو سامنے رکھ کے اس کے محاسن کو یاد کر رہے ہیں. تو محاسن کو یاد کرنا اچھی بات ہے, لیکن یاد کیسے کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا اور صحابہ نے کیا. اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ میت پڑی ہے, آپ 2 بندے بیٹھے ہیں اور آپ آپس میں اس کی اچھائیاں یاد کر لیں. میت کو غسل دے رہے ہیں, کوئی اچھائی خوبی یاد کر لی, بڑا نور آیا چہرے پر ماشاءاللہ, نماز کی وجہ سے نور آیا, نمازی بندہ تھا, اللہ جنت دے گا انشاءاللہ, اچھائیاں خوبیاں یاد کر لیں, غریبوں کا خیال رکھنے والا تھا. لیکن پراپر انتظام کرنا یہ وہ بدعت والی صورت ہو جاتی.